بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ گرفتاریوں کا سلسلہ پاکستان میں جاری ہے۔ اس ویلاگ میں ہم جائزہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیا پاکستان کے مفاد میں یہ چیزیں ہیں۔ گرفتاریوں میں آپ دیکھیے کہ زیادہ تر گرفتاریاں جو ہیں وہ زیادہ تر کے بلکہ مکمل طور پہ صرف PTI یا اس کے حمایتی لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اسی طرح کے جو کام کسی نے PDM کے اندر کوئی لوگ ہیں انہوں نے کیے تو ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے ملک میں ایک ڈویژن پیدا ہو رہی ہے، جہاں بہت بڑا ایک گروپ یعنی جس میں عوامی حمایت حاصل ہے PTI کو، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور اس میں جو زیادتی ہو رہی ہے جو نظر بھی آتی ہے، اس میں جو الزام تراشی ہے یا الزام آ رہا ہے وہ اداروں پہ آتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن ہے کہ یہ ادارے کر رہے ہیں یا وہ کروا رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی اس کا تدارک ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کوئی چیز ایسے ایویڈنسز وغیرہ سامنے رکھنے چاہیے جن سے کم از کم اداروں کا اپنا وقار جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اور یہ PDM کی طرف سے اگر کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جن کی تاریخ بھری پڑی ہے کرپشن سے اور مختلف قسم کے جرائم سے، اور یہ لوگ لازماً ایک مافیا کی طرح آپریٹ کرتے ہیں، اور مافیا کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ٹینٹیکلز نیچے لیول تک ہوتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے پولیس کی پلیسنگ کی، اور اسلام آباد میں جو پولیس اور پولیس کے چیف وغیرہ جو لگائے وہ اپنی خاص مرضی کے پسند کے لوگ جن کے کوئی نہ کوئی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ ان کے اشاروں پہ چلیں گے۔ اسی طرح جب انہوں نے پنجاب میں چیف منسٹر کیئر ٹیکر لگایا ہے جو کہ بذات خود ایک انتہائی کنٹروورشل انسان ہے، اس نے بھی آتے ہی تمام پولیس کا سیٹ اپ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو لے آئے ہیں جن کی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کرپشن کے کیسز ہوں یا کچھ اور ہو، لہذا وہ بھی ان کی انگلیوں کے اشاروں پہ ناچتے نظر آئیں گے۔ وہ ہر طرح کا غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم نے یہ مثال دیکھی، ابھی جو 3 گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں شیخ رشید کی گرفتاری، یہ ہائی پروفائل گرفتاری ہے، عمران ریاض دوبارہ گرفتار ہوا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ غالباً لاہور ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں، اس کے ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ کوئی دہشت گردی یا قتل کے مقدمے نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کے خلاف کوئی FIR درج کراتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے، اس کا مقدمہ جانا چاہیے عدالت میں۔ لیکن چونکہ یہ مقصد ہوتا نہیں، مقصد ہے انڈیویجول کو ذلیل کرنا اور خوف و ہراس کی ایک فضا قائم کرنا، جہاں آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بالکل مکمل طور پہ دبک کے رہ جائیں۔ لیکن کیا یہ مقصد حل ہو رہا ہے، یہ حاصل ہو رہا ہے مقصد؟ میرے نقطہ نگاہ سے یہ نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام میں شعور موجود ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے بات کرتے ہیں، اور جب وہ ان چیزوں کے حقائق کی تہہ تک جاتے ہیں، ان کو جب اندازہ ہے کہ کیا ہے، تو نفرت بھی بڑھتی ہے، اور اس نفرت کے ساتھ ساتھ اندر ایک غم و غصہ ہے جس کا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ پھر حالات ایسے ہو گئے جو کہ آپ کے کنٹرول میں بھی نہ رہیں تو بتائیے، حکومت تو آپ کی جائے گی لیکن ملک کا کتنا نقصان ہوگا۔ یہاں جو پولیس کا کردار اور جو جھوٹ کی بنیاد، وہ میں مثلا شیخ رشید کی گرفتاری میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا بڑا ہجوم لے کے پولیس کا یہ گئے وہاں پہ حملہ، ایک طرح کا حملہ آور ہوئے اس کے گھر پہ۔
اب ان سب چیزوں کی ویڈیوز کلپس موجود ہیں، کیونکہ لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے وہ ویڈیوز وغیرہ ساتھ ساتھ بنائیں، اور وہ کلپس جو ہیں وہ انہوں نے انٹرنیٹ پہ لوڈ کر دی ہوئی ہیں۔ اب اس میں نظر آتا ہے کہ شیخ رشید کو کھینچا گھسیٹا جا رہا ہے، اس سے زیادتی کی جا رہی ہے۔ وہ پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کوئی قاتل نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی بھاگا جا رہا ہے، نہ وہ دہشت گرد ہے۔ اس کو یوں گھیراؤ اور اس کے گھر پہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ لے کے پہنچ جانا، یہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس پہ گھناؤنا الزام کہ جی شراب برآمد ہوئی، شراب کے نشے میں تھے۔ شیخ رشید نے اس پکڑے گرفتاری کے بعد 2-3 دفعہ میڈیا کو یا لوگوں کو ایڈریس کیا ہے۔ کم از کم اس کی بات چیت سے یہ نہیں لگتا کہ وہ نشے میں۔ اور پھر اس نے برملا کہا کہ میں نے غلطیاں کئی کی ہیں، گناہ کیے، لیکن یہ شراب نہیں پی کبھی۔ بہر صورت وہ چیزیں بھی چیک ہو جائیں گی، لیکن ایک چیز تو واضح ہے کہ جب وہ بات چیت کر رہا ہے اگر نشے میں ہے تو سب دنیا کو نظر آنا چاہیے۔ یہ صرف پولیس کو نظر آتا ہے کہ فلاں آدمی نشے میں ہے؟ کس قدر یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ باقی پاکستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ شعور نہیں رکھتے اس بات کا، ان کو نہیں اندازہ کہ نشے کی حالت میں آدمی کیا ہوتا ہے۔ سو یہ اس طرح کے جب بھونڈے ہتھکنڈے اور اس طرح پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ شراب کی بوتل اس سے برآمد ہوئی تو رانا ثناء اللہ سے جو 20 kg ہیروئن برآمد ہوئی تھی وہ بھی پھر درست ہے۔ رانا صاحب روز کہتا رہتا ہے کہ جی یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ وہ غلط تھا یا نہیں، وہ تو اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ تو رانا صاحب 3.5 سال تک اس کیس کو، یا 2 سال جب سے وہ FIR ہوئی، رانا صاحب تو اس کا بچا کرتے رہے، عدالت میں کبھی پیش نہیں ہوئے، کبھی جج بدل دیا، کبھی کچھ کیا، یہ تو کام چلتے رہے وہاں پہ۔ نتیجہ یہ کہ وہ انکانکلوسیو کیسز، اور وہ آ کے رہائی اسی وقت ہوتی ہے جب رانا صاحب حکومت میں آ جاتے ہیں، پھر معاملات ختم ہوتے ہیں۔ تو کیسے مان لیں کہ رانا صاحب نے یہ ہیروئن اسمگل نہیں کی تھی؟ سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بہر صورت شیخ رشید نے کوئی قتل نہیں کیا کہ وہ پھنسا رہ جائے گا یا جیل میں رہے گا، وہ چھوٹ جائے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ کیس ثابت کرنے بھی مشکل ہوں گے، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کئی ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ، اور اگر کوئی سزا اس کو دے بھی دیتے ہیں جیل تو پولیٹیشین ہے، کاٹ لے گا، پہلے بھی اس نے جیلیں شیلیں کاٹی ہوئی ہیں۔ میں شیخ رشید کے تمام بیانات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن بہر صورت یہ پولیٹیشین سارے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو عمران ریاض کو جیسے گرفتار کیا، وہ ملک سے باہر جا رہا تھا اور ریٹرن ٹکٹ اس کے پاس تھی، اس نے اگلے دن آنا تھا، تو جس انداز سے اس کو گرفتار کیا وہ لگتا تھا کہ صرف حکم دیا گیا، پولیس کو خود پتہ نہیں کہ اس کا کرنا کیا ہے ہم نے، کیونکہ وہ تو بیٹھا خود حاضری دے رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے جی پکڑ لیں، اگر آپ کو پاک کے پاس کوئی مقدمہ ہے تو پکڑ لیں، میں تو بیٹھا ہوں۔ چیز یہ ہے کہ عمران ریاض کے اوپر اب الزام آ گیا کہ وہ تقریر اس نے کی، اس نے یہ کیا، وہ کہا، برا بھلا کہا۔ کیا عمران ریاض پہلے یہ کہا کرتا تھا؟ عمران ریاض وہ آدمی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور اداروں کو لگاتار سپورٹ کرتا رہا جب تک کہ رجیم چینج نہیں ہوئی۔ پھر جب اس کے ساتھ زیادتیاں ہونی شروع ہوئی تو اس نے کھل کے بات کرنی شروع کر دی۔ یہی وہ شواہد ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جتنا آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، لوگوں میں نفرت بڑھے گی، وہ کہیں نہ کہیں نکالیں گے۔ اور یہ کہ یہاں چونکہ پاکستان میں ہیں، آپ کی دسترس میں ہیں، تو لہذا آپ ان کا جو جی چاہے کر لیں، جبکہ 2-3 جو باہر بیٹھے ہیں وہ صبح شام آپ کے اوپر تھوکتے رہتے ہیں، زہر اگلتے ہیں، ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ان کے پاس بھی آپ کا مسالہ بڑھے گا، آپ کے نیریٹو جو ہیں جو آپ کے خلاف بن رہے ہیں وہ ان کے پاس بڑھیں گے، یہ آپ کو پھر بھگتنا پڑے گا۔ بہر صورت جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ قطعاً ملک کے مفاد میں نہیں۔ ملک کے مفاد میں اگر کسی کو محبت ہے اس وطن سے، اگر کسی کو خیال ہے کہ یہ وطن جو ہے اس کو سنوارنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو سوائے جنرل الیکشن کروانے کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ باقی سب ڈھونگ ہے، باقی سب فراڈ ہے جو آپ اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں جو بھی کوئی شامل ہے ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کل کو اس وطن کی بربادی تباہی جو ہو رہی ہے، جس نیچ پہ یہ پہنچے گا،
عوام کے ہاتھ ان کے گربانوں تک آئیں گے، اس وجہ سے کہ ان کو وہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں ان کاموں کے، وہ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ ہوچے خبیث اور ذلیل ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی بجائے آپ الیکشن کرائیں، جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی۔ اور اس میں بھی ایف اینڈ بٹ یہ ہیں کہ اگر الیکشنز میں ریگنگ دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی تو الیکشن کرانے کے بعد زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوگا، زیادہ فتور آئے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ الیکشنوں کے بعد گئی، الیکشن اس نے والنٹریلی خود وقت سے پہلے کروائے، لیکن جب ریگنگ پکڑی گئی پھر جماعتیں اکٹھی ہو گئیں۔ اور یہ ہوگا، آپ دیکھیں گے عوام پہلے ہی جلے ہوئے ہیں کہ وہ اس پی ڈی ایم کے ہتھے چڑھ گئے، جو کہ بالکل ایک ٹورا ہے کرپٹ لوگوں کا۔ یہ ملک کے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہوا، لہذا عوام سمجھتے ہیں، اور اگر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی وقت پہ، یہ سوچنا کہ وہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے اور عوام کچھ کریں گے ہی نہیں، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے۔ لوگ تنگ آ گئے، پہلے ہی تنگ آئے ہوئے، مہنگائی سے برا حالات ہیں، لوگ بھوکے مرنا شروع ہو گئے ہیں، تو اٹھ کھڑے ہوئے سب کچھ بہ جائے گا پھر۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تحمل، برداشت، اور بہتر یہ ہے کہ جمہوری رستہ اختیار کریں تاکہ ملک کو دوبارہ سے واپس پٹری پہ لایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔